أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ النجم کی آیت نمبر 29 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ انعام و کرم ہمارے اوپر کیا، جس نے ہمیں یہ سارے وسائل عطا فرمائے، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اس کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کر کے سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دیکھتے ہیں جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 سے آنورڈ ہے، 5 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، بلکہ آیت نمبر 1 سے لے کے 28 تک ہم ایک دفعہ ترجمہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ غروب ہو، جب وہ گرے، کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقتور فرشتے نے سکھایا ہے، جو زوراور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں، کہ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا وہ فرشتہ، اور وہ بلند ہوا آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی پہنچائی، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آئی وہ اپنے بندے کو، اللہ کے بندے کو پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے واقعے کو کوئی شک و شبے کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ اس پہ اوپر یقین کیا۔ اب کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آنکھوں دیکھا حال تمہیں بیان کیا، لیکن تم اس میں جھگڑتے ہو۔ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اور اسی کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے۔ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ واقعہ معراج کا یہاں پر ذکر ہے۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور اس کے علاوہ تیسرا جو منات تھا اس کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادو نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔
کیا ہر شخص جو عارضی کرے اسے میسر ہو جائے گا؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ جہاں اور وہ جہاں، یعنی اگلا جہاں اور یہ دنیا ہے، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خواہش اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ فرشتوں کا زنانہ نام یا مؤنث نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں ان کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، یا پہلی 28 آیات جو اس سورہ مبارکہ کی تھی، اور ان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ستارے کی قسم کھا کر یہ ذکر کرتا ہے کہ تمہارا ساتھی صاحبکم، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست، رفیق، جو پچھلے 45 سال سے تمہارے اندر موجود ہے، اور پچھلے 45 سال کا پورا اس کا کردار، رویہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وہ ساتھی تمہارا، وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال اس فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے، جبکہ تم ہو کہ آنکھوں دیکھی بات اس صادق اور امین اپنے ساتھی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے تم اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ایسی کہانیاں، ایسی سٹوریاں، ایسی بے بنیاد عقائد جو ہیں ان کو لیے چلے پھرتے ہو، جس کے بارے میں تو نہ تم نے خود مشاہدہ کیا، نہ تمہارے کسی اور ساتھی نے مشاہدہ کیا، نہ تم اس کے بارے میں کوئی ٹھوس دلیل اور شواہد رکھتے ہو، بس ایک ایسی کہانی ہے، بلکہ تم تو ان کے بارے میں آپس میں ایک مطلب تذبذب کا شکار ہو، آپس میں تمہیں ان کی صحیح آئیڈینٹیفیکیشن اور صحیح پہچان بھی تمہارے اندر نہیں کہ در حقیقت ان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک ہی بت یا ایک ہی جو بھی اس کی تم عبادت کرتے ہو ہستی، اس کے بارے میں تمہارے مختلف آراء ہیں، مختلف عقائد ہیں، مختلف اس کے بارے میں کہانیاں جو ہیں بنی ہیں، ان کی اصل پہچان اور ان کی اصل شناخت تک تمہارے اندر جو ہے اس میں بھی کچھ اونچ نیچ پائی جاتی ہے، جبکہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ تو تمہیں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہے، جو کہ صادق اور امین کا ٹائٹل تم سے لے چکا ہے، لیکن تم اس کی اس نصیحت کو کے اوپر کام دھرنے کے بجائے اپنی منمانی کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر تمہارا سب سے بڑا جو اللہ کی طرف جو شرک منسوب کرتے ہو، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور جبکہ فرشتے کیا ہیں، فرشتے کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ بھی تمہارے سامنے آشکار ہے، جس کا کہ آنکھوں دیکھا ذکر جو ہے وہ تمہارا ساتھی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے سامنے کرتا ہے، لیکن تم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، جبکہ فرشتے جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے لیے وہ شفاعت کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے اور تمہیں بچا لیں گے تمہارے رب سے، تو وہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور تمہارے ساتھی جو ہے وہ جو صادق اور امین ساتھی ہے تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہت واضح طور پر، بہت بیان کر کے بتا دیا کہ وہ فرشتے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی قسم کی سفارش کا، ہاں ماں سوائے اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اور جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے پسند کرے گا اور اس کے لیے حکم دے گا، یا اس کے لیے وہ فرشتوں کی سفارش کرنے کی اجازت ملے گی جو اس کا حقدار ہوگا، اور یقیناً جس نے اس حق کو دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، آخرت میں تو شفاعت کا کوئی حقدار ہی نہیں ہوگا، وہ جو خاص کر وہ جو دنیا میں شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کی بہت ساری واضح ہدایت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گمراہی میں انہوں نے ڈالے رکھا، کہ بے شک انہوں نے گمان کا پیچھا کیا، انہوں نے حق کو چھوڑ کر گمان کی پیروی کی، اور گمان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی حتمی دلیل نہیں ہوتی، بس کچھ معدوم قسم سی ان اتھینٹک سی یا کچھ سوچ بچار کی بنیاد پر کچھ فیصلہ سازی کی جاتی ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے انہی گمانوں کے بیس پر اپنے سارے عقائد اور سارے اپنے نظریات اور افکار جو ہے ان کی
ان کی پیروی کی، اور الٹیمیٹلی پھر وہ سارا کچھ ان کو معلوم ہونے کے باوجود، جبکہ اس گمان کے، شک اور گمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کو بھی تمہارے اوپر واضح کر دیا، لیکن وہ حق کو چھوڑ کر گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا آیت نمبر 28 میں کہ گمان جو ہے وہ حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ گمان کبھی بھی حق کی جگہ پر یا حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو یہ بہت اہم آیات تھی، اور ان میں چھپے ہوئے سبق جو ہیں وہ بھی بہت اہم اور بہت گہری مطلب گہرے معنی اور مفہوم رکھنے والے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت سارے ایسے نقطے ہیں جو ہم مس کرتے ہیں، یا جن کو ہم اس طرح سے ہم مطلب سمجھ نہیں پاتے اس گہرائی سے، جس گہرائی سے ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح حقیقت جو ہے ہمارے اوپر اس دنیا میں ہمارے دلوں میں ڈھال کر ہمیں اس کے مطابق بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے اپنے سوچنے کی، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ہے، ان میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ یہ ساری آیات جو ہیں ان کے پیرالل جب اپنے گریبان میں جھانک جھانک کر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو طاغوت ہیں، دنیا کی اس طرح کی جو ساری باتیں ہیں، ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اپنے افکار کو ان کی بنیاد پر ہم ڈھالتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم اپنی سوچ، اپنے افکار، اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ کنورٹ کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی باتیں ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں۔ بہرحال آج ہمارا اگلا سبق آیت نمبر 29 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فعارض، سو آپ اعراض کیجئے۔ اب یہ پچھلی آیت جو ہے اسی آیت کی کنٹینویشن کہہ لیں، یا اسی آیت کا ایک تعلق جو ہے وہ اس آیت کے یعنی 28 نمبر سے پیچھے جو آیات ہیں ان سے بھی جو ہوتا ہے، اور اگلی آیات سے بھی ان کا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے۔ فعارض، سو پس آپ اعراض کریں، امن تولا، اس سے جو روگردانی کرے۔ اب اللہ نے تو گمان کے مقابلے میں حق جو ہے اس کو واضح طور پر ذکر کر دیا، واضح طور پر بتا دیا، اس کے باوجود جو اس گمان کی پیروی کرتے ہیں، جو اس گمان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ در حقیقت ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہیں، وہ اس زلال کی وجہ سے ہیں، وہ گمراہی کی وجہ سے ہیں جو انہوں نے خود اپنے لیے راستہ جو چن لیا ہے۔ سو آپ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے حق سے روگردانی کی، جنہوں نے نصیحت سے روگردانی کی، جنہوں نے سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود اس کے پسے پش ڈال لیا، تو آپ اس سے اعراض کریں، یعنی اس کے اوپر اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کریں، یا اس کے اوپر اپنا دل جو ہے اس کو بے چین نہ کریں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جو اس کو کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کے دروازے کھولے گا، اور جو حق کے دروازے جو ہے وہ اپنے لیے بند کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دے گا کہ جو تمہیں حق جو ہے وہ سامنے رکھ دیا، اس کے باوجود تم ایسے رستے پر چلتے ہو کہ تمہاری مرضی، آخرت میں تو یا آخر کار تو تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے آپ روگردانی کیجئے، اعراض کیجئے، ان ذکرنا، ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے، ان ذکرنا، جو روگردانی کرے، ان ذکرنا، ہماری نصیحت سے، ہمارے ذکر سے، ہماری رہنمائی سے، ہمارا حق جو ہم نے ان کو ذکر کر دیا اس سے۔ وَلَمْ يُرِدْ، اور نہیں اس نے ارادہ کیا، الا حیات الدنیا، مگر اس نے دنیاوی زندگی کا۔ اور وہ شخص جو ہے یعنی اس شخص سے اعراض کیجئے جس نے میرے ذکر، اس حق سے روگردانی کی، اس حق سے نظریں موڑ لی، اور جس نے صرف دنیا کی زندگی یا دنیا کے فائدے حاصل کرنے کا ہی ارادہ کیا، یا جس کی چاہت اور خواہش جو ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے، وہ آخرت کی طرف آتا ہی نہیں، اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف دنیا ہی ہے جس کو وہ اچھے طریقے سے جی لے گا تو بس یہی سارا کچھ اس کو مل جائے گا۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ تو انتہائی مختصر سا ایک ٹھکانہ ہے، اور یہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے آخرت کے لیے جو ابدی زندگی ہے۔ تو دنیا کی عارضی زندگی کو
در حقیقت ابدی زندگی سنوارنے کے لیے مطلب جینا چاہیے۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی جو عارضی زندگی ہے، بس اسی میں جو کچھ کما لو اور جو کچھ اسی میں لوٹ چھوٹ کر اپنے فائدے اٹھا لو، بس یہی سارا کچھ ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی ان کی حماقت اور سب سے ان کی بڑی گمراہی یہی ہے۔ اس کی جو صحیح وضاحت ہے وہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18-19 میں ہمیں ملتی ہے، جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، جو بہترین اس اس پوائنٹ کی جو ایکسپلینیشن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 جو ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا۔ یعنی جو کوئی عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ اجلت، اجلت کی جگہ یہ عاجلہ، یہ دنیا جو ہے یہ عاجلہ ہے، یہ اجلت ہے، یہ جلدی جلدی سے گزر جانے والی چیز ہے۔ تو جو کوئی دنیا کا طلبگار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ یعنی دنیا کی دنیا، یہ دنیا کو اس کو عاجلہ کہا۔ عاجلہ لفظ یہاں پر 2 دفعہ استعمال ہوا اس سورہ مبارک، اس آیت مبارکہ میں، کہ جو دنیا چاہتا ہے، یہ جلدی جلدی چاہتا ہے، ہم اسے جلدی جلدی عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، لیکن کتنی عطا کرتے ہیں؟ اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ یعنی جتنی دنیا اس کے لیے مقرر کر چکے ہیں، صرف اتنی ہی اس کو ملے گی۔ دنیا کی دولت، دنیا کی آسودگی، دنیا کی راحتیں جو ہیں، جتنی اس کے مقدر میں، جتنی اس کے حق میں یا حصے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھ چکے ہیں، ہم صرف اتنی ہی اسے دیں گے۔ لیکن جو جلدی اسے طلب کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جلدی دے دیں، لیکن پھر اس کے مقابلے میں یا اس کے نتیجے میں پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، اور وہ اس میں داخل ہوگا ملامت زدہ اور دتکارا ہو کر۔ یعنی جس نے دنیا خواہش کی، دنیا کی، اس کو ہم دنیا دیتے ہیں، اور دنیا کو وہ پھر حاصل کر کے اس کے بدلے میں پھر وہ آخرت جو ہے ہم اس کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور اس میں پھر ملامت زدہ اور دتکارا ہوا ہو کر داخل ہوگا۔ یعنی دنیا میں یہ بہت بڑی آیت ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں وہی کچھ ہمارے جو نصیب میں ہے، وہی کچھ ہمیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کر رکھا ہے، چاہے ہم اس کو حلال کر کے رکھیں یا حرام کر کے رکھیں، چاہے اس کو ہم جائز اپنے لیے رکھیں، چاہے وہ ناجائز بنا کر اپنے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خاص کر یہ دولت کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں یہ آیات جو ہیں یہ بہت واضح ہمیں اشارہ دیتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً زندگی کے ہر معاملے میں اگر کسی کو عزت چاہیے تو عزت بھی اللہ کے راستے پر جو حاصل کرے، اللہ کے راستے پر چل کر جو عزت حاصل کرنا چاہے، اس کی عزت جو ہے وہ ابدی ہوگی، جو کہ قیامت میں بھی اس کے کام آئے گی۔ لیکن دنیا کے معاملات میں مطلب اپنی طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کر کے یا ناجائز ذرائع استعمال کر کے کوئی عزت کمانا یا کوئی عہدہ وغیرہ رکھنا یا کوئی اس طرح کے معاملات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر اس کے نصیب میں ہے تو اس کو ملے گا۔ اگر کوئی مطلب اپنی رزق یا روزی کمانے کے چکر میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بے ایمانی کرے گا یا کوئی ملاوٹ کر کے یا رشوت لے کر کرپشن کر کے اگر اس کو اس کی کوئی نصیب جو ہے وہ بڑے ہو جائیں گے، تو نہیں، جو اس کے نصیب میں ہے وہی اس کو ملے گا۔ ہاں، اگر وہ اس کو کرپشن کر کے حاصل کرے گا، اگر وہ اس کو بے ایمانی کر کے حاصل کرے گا، تو اس صورت میں اس کی حاصل کردہ جو انکم ہے اس کا وبال اس کو جہنم کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ لیکن جو اس اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اس کے جو تقدیر جو اس کے لیے مقدر ہے، اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے جو اللہ کی طرف اپنے راستے جو ہے وہ جوڑ کر رکھے گا، تو یقیناً ایسے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی عطا کرے گا جو ان کے حصے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت میں بھی شایان شان مطلب جو کیا آخرت کے لیے شایان شان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اس کی قدر افزائی کرے گا۔ تو دنیا میں جلدی جلدی سارا کچھ حاصل کرنے کے نتیجے میں اگر کسی کو جلدی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو چاہے بقدر جس قدر چاہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس نے بہت کوشش کی،
बड़ी बड़ी बेईमानियां की, बड़ा ये किया वो किया, हो सकता है उसकी बरकत ना हो उसमें, कोई उसने कहीं तो थोड़ी सी इनकम कोई 2 नंबर तरीके से अगर बना ली, तो उसके दूसरे किसी रास्ते से ऐसे निकल गई खर्च होकर के उसको उसको कुछ फायदा ही नजर नजर नहीं आया। अपना राहत और सुकून तो उसने दुनिया से हासिल नहीं किया, लेकिन आखिरत उसने अपनी तबाह व बर्बाद कर ली। लेकिन जो दुनिया में अल्लाह के साथ अपनी लो लगा कर रखता है, तो उसको जितना उसका हिस्सा है वो नसीब जो है वो मिलकर ही रहता है। हाँ, उसके बदले में उसकी आखिरत जो है वो भी साथ साथ संवर जाती है। तो ये दुनिया हासिल करने की जल्दी, दुनिया के बारे में बेचैनी, दुनिया के बारे में अपने मामलात जो है उन्हीं के ऊपर फोकस रखना हर वक्त के, ये हमें मिल जाए वो हमें मिल जाए, तो इसकी तरफ बहुत ही अहम ये आयत हैं दोनों सूरह बनी इसराइल की, आयत नंबर 18 19 जो उस आयत की बेहतरीन एक तशरीह जो है वो हमारे सामने आती है। ये सूरह नज्म की आयत नंबर 29 का, कि आप वो लोग और नहीं हम उसने इरादा किया मगर दुनियावी जिंदगी का, तो जो दुनिया की जिंदगी का सिर्फ इरादा करते हैं, आप उसको फिर छोड़ दें, आप उसको फिर उसके ऊपर वक्त जाया मत करें। उसको फिर अल्लाह ताला दुनिया में जिसकी वो जल्दी मचा रहा है, अल्लाह ताला जिसको बकदर चाहे वो उसको अता फरमाएगा, लेकिन आखिरत में जब उसकी पकड़ होगी तो फिर उसको लग समझ जाएगी। तो सो आप एराज कीजिए ऐसे लोगों से जो उसके उस नसीहत का, उस जिक्र का, हक की से रूगर्दानी करते हैं और सिर्फ दुनिया की ख्वाहिश लिए फिरते हैं कि दुनिया हासिल करने के चक्कर में वो आखिरत को मलियामेट कर देंगे। ज़ालिक मबलगुहुम मिनल इल्म, ये उनकी इंतहा है इल्म से, ये उनकी इल्म से इंतहा है, यानी दुनिया में उनके पास जो इल्म है, दुनिया में उनके पास जो जहानत है या बसीरत है, दुनिया में जो उनकी स्किल्स हैं, वो उनकी सारी की स्किल, सारी स्किल जो है वो कहाँ चली जाती हैं, जब वो इस हक को पहचानने से या हक को पहचान कर भी अपनी रूगर्दानी करते हैं, अपनी नज़र को मोड़ लेते हैं। इसी तरह की आयत अभी पीछे हमने पढ़ी थी मुशरिकीन के बारे में, इसी सूरह मुबारका में, या गालिबन उससे पहले थी, कि कहाँ चली जाती हैं उनकी सारी अकलें और उनकी सारी बसीरतें, जब उनके सामने हक जो है वो वाज़ेह हो जाता है और हक को छोड़कर फिर वो अपने बातिल अकायद और नज़रियात की तरफ वो पलट जाते हैं। तो ये वो मुशरिकीन के बारे में, मुशरिकीन अरब के बारे में, जो अपने आप को बहुत ज़हीन और बड़े समझदार और अक्लमंद जो है वो गर्दानते थे और है भी थे दुनिया के मामलात में, या जिस जिस बारे में भी वो थे। लेकिन जब हक जो है उनके सामने आ गया, तो वो उस हक को पहचान कर भी अपनी नज़रें मोड़ कर उससे मतलब या नज़रें चुरा कर उससे अपने जो बातिल अकायद हैं उनकी तरफ, तो उनकी सारी अकलें कहाँ पर चली जाती हैं, जब उनके सामने सारा कुछ वाज़े हक जो है वो आ जाता है, उनके उनकी उन अकल का, उस उनकी फहम फरासत का, उनकी उस सारी जो उनकी अक्लमंदी है, उसका कोई क्या फायदा है अगर उन्होंने उस अकल को इस्तेमाल करते हुए अपनी अबदी जिंदगी जो है उसको नहीं संवारा। तो ये तो उनकी इल्म की इंतहा है, यानी ये तो उनके इल्म की हैसियत है जो उन्होंने अपने लिए मतलब अपने लिए वो मंसूब करते हैं, या जिस भी इल्म में वो गुमान किए फिरे हैं। इन्न रब्बक हु आलम, बेशक आपका रब खूब जानने वाला है, बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही, कि उसको जो भटक गया उसके रास्ते से, अल्लाह ताला उसको खूब अच्छी तरह से जानता है जो उसके रास्ते से ज़ल्ला, गुमराह हो गया उसके रास्ते से। अब ये इसी सूरह मुबारक की दूसरी आयत की तरफ अगर हम इशारा करें कि वमा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कि नहीं है तुम्हारा साथी गुमराह, रास्ते से हटा हुआ, और ना ही भटका हुआ। तो वहां पर हमने समझने की कोशिश की थी कि जल्ला, गुमराह जो है, दर हकीकत सारा कुछ उसको उसके सामने आ जाए, उसके बावजूद वो अपना रास्ता ऐसा चूज करे कि जो जिसकी मंजिल जो है वो इंतहाई खौफनाक है। अब मंजिल की निशानदही जो है वो करके एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसमें उसको ज़ाहरी तौर पर बड़ी राहत, बड़ी ग्रीनरी नजर आ रही है, बड़ा वो सरसब्ज रास्ता नजर आ रहा है, जिसमें बड़े उसको दुनिया के फल फूल और दुनिया की बड़ी आसाइशें और रोनाइयां जो है वो नजर आती हैं। लेकिन उसको ये भी पता है कि इस रास्ते पर चलकर मुझे इस रास्ते की आखिरी मंजिल जो है वो जहन्नम का गड़ा हमारे सामने है। लेकिन उसके बावजूद वो उस रास्ते को जो चूज करता है, दर हकीकत वो रास्ता है जलालत का, जलाल का, गुमराही का। तो आपका रब जो है वो खूब अच्छी तरह से जानता है जिसने अपने लिए गुमराही का रास्ता चुन लिया।
وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، بِمَنِ اهْتَدَىٰ، جو ہدایت پانے والا ہے، جس نے ہدایت پائی۔ تو جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کانٹو بڑا راستہ مل جائے جس میں کچھ تکلیفیں یا آزمائشیں ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، کچھ بہت سارے میٹرز میں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارا نفع ان کے سامنے ہو، لیکن اس کے ذرائع ایسے ہوں کہ ان کو پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو ظاہری طور پر اس کو لگے گا کہ یا ظاہری طور پر دنیا کی آنکھ تو دیکھے گی تو وہ نقصان اٹھا رہا ہے یا یہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس اپرچونٹی کو مس کر دیا۔ لیکن در حقیقت اس کی منزل جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر جا کر کھلتی ہے، اس کا دروازہ ایک ایسی جگہ پر جا کر کھلتا ہے جو کہ بہت ہی خوش نصیب لوگوں کا حق ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، جو ہدایت کا رستہ، گمراہی کی بجائے ہدایت کا راستہ چوز کرتے ہیں اور ہدایت کے اوپر اپنے آپ کو گامزن کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی اللہ ہی کی بادشاہت ہے پوری آسمانوں اور زمین، یعنی اس پوری کائنات میں۔ اسی نے اس کو تخلیق کیا، اسی نے اس کو ترتیب دیا، اور اسی نے یہ سارے نظام جو ہے چلائے، اور اسی میں پھر انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، اور انسان کو اس کا اختیار امانت کے طور پر اس کو دیا، اور اس سے اختیار کو دے کر اس کو پھر اس کے اوپر مزید احسان کیا کہ اس اختیار کے بعد اس کو حق اور باطل جو ہے اس کی پہچان بھی کرا دی، اس کے بارے میں پوری نصیحت جو ہے وہ بھی کرا دی اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اگر اپنی گمراہی میں ہے تو یہ پھر اس کا اپنا ہی عمل ہے۔ اللہ نے تو اپنی پورا مطلب کائنات جو ہے اس کو ترتیب دے کر اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے، جو ٹولز جس کے لیے چاہیے، جو یاد دہانی جو اس کے لیے چاہیے زندگی گزارنے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ کس لیے سارا کچھ یہ کیا؟ انسان کے لیے، لیجزی الذین اساءوا، تاکہ وہ بدلہ لے ان لوگوں کو جن سب نے برائی کی، اس اختیار کو جس نے، اس امانت کو جس نے اس میں خیانت کی، جس نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، یعنی جو برائیوں کو ماتا رہا کسی بھی طریقے سے، تاکہ وہ اس کو اس کا بدلہ لے، اور برائی کا بدلہ جو ہے یقیناً ایک سخت عذاب کی شکل میں ہے، جہنم کا، بما عاملو، اس کا جو انہوں نے عمل کیا دنیا کی زندگی میں۔ وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جن سب نے بھلائی کی، بالحسنى، بھلائی کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس اختیار کو، اللہ کے اس اختیار کو بہترین استعمال کرنے کی کوشش کی، جو ان کی کوشش جو ان کی جو ان کے پاس اختیار کا، اس اختیار کو انہوں نے بھرپور طریقے سے، اچھے طریقے سے، ایک اچھائی کمانے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے جنہوں نے استعمال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک بھلا اس کا بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سارا کچھ ترتیب دے کر انسانوں کو اختیار دیا تاکہ وہ اس کو آزمائے، اور تاکہ وہ دیکھے کہ کون کیا اپنا رویہ رکھتا ہے، اور اس رویے کے مطابق جو گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ سزا کی شکل میں، اور جو اچھا نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت کی شکل میں عطا فرمائے۔ الذین یجتنی الذین یجتنبون الکبائر الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو سب بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر ہیں، یا وہ لوگ جن کا بھلائی جو انہوں نے کمائی، یا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ ان کو بدلہ دے، بھلائی کا، اچھے انجام کا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ دے، ان میں سے کچھ ایک یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم، کہ وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، الا اللمم، سوائے صغیرہ گناہوں کے، یا سوائے کچھ کم تر کے۔ وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے، اور اور کچھ اس سے کم تر سے، یعنی صغیرہ گناہوں سے۔ اب یہاں پر کبائر الاسم، کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے بھی کافی دفعہ گزر چکا ہے۔ اس علماء میں اس کی ڈیفینیشن، یا اس کی پوری جو ایک اس میں کون کون سے گناہ آتے ہیں کبیرہ، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے مختلف رائے ہیں، لیکن اس کو شارٹ فارم میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو
وہ گناہ جو قابل تعزیر ہیں، جو قابل سزا ہیں، جن کے لیے سزا وارد ہوئی ہے، یا جن کے لیے جہنم کی، جن کے لیے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو کوئی سزا وارد نہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب یا جہنم کی وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے، یا وہ ایسے سارے گناہ جن کے لیے کوئی سخت آیات یا سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، تو وہ سارے گناہ، وہ گناہ جن کے لیے توبہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ سارے گناہ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوں گے۔ اور یہ بہت بہت اہم چیز ہے آج ہمارے سمجھنے کے لیے، کبیرہ گناہ جو ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ کبائر میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم بس مطلب اگنور کر کے ہم اپنی زندگیوں میں بس ان کو اپنائے چلے جا رہے ہیں، جان بوجھ کر کیے گئے گناہ جو ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر احکامات دے دیے کہ دیکھو اس حد تک مت جاؤ، اس سے مت گزرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اس طرح سے بڑی سخت مطلب وعید نہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے دور ہٹنے کی بھی مطلب حکم دے دیا یا کہیں پر بتا دیا، تو اس سے بھی بچے رہنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اس میں بھی جان بوجھ کر بار بار انوالو ہوں گے تو وہ بھی قابل گرفت گناہ میں شمار ہوگا۔ اور پھر توبہ کرنے، یعنی بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اگر دنیا میں اس کو توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کا داغ اس سے ہٹ جائے، لیکن وہ توبہ نہیں کرے گا تو ان گناہوں کی پکڑ جو ہے وہ یقیناً ہوگی۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جن کی تو پھر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ قابل گرفت ہیں، جو سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ کبائر الاسم میں آنا چاہیے۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو مطلب اپنے عمل میں مضبوط کرنے کے لیے ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ ادروائز تو علماء جو ہیں، کیونکہ وہ تو صاحب علم افراد ہیں، ان کے لیے تو ان کی باتیں جو ہیں وہ تو ہم سے، ہمارے لیول سے بہت اونچی ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کبیرہ گناہ میں کسی نے کوئی ملوث ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس کو ادراک ہوا، اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر اپنے آپ کو لے آیا، تو وہ اس گناہ سے بچ گیا، تو وہ صغیرہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کچھ ایسے معاملے میں کی، لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن وہ کبیرہ گناہ کی طرف ذہن جو ہے وہ گیا ہی کیوں؟ یہ اس کی سوچ جو ہے یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑی ایک تلوار ہے، ایک بڑی جو کہ ہمیں کسی بھی وقت جو ہے وہ مطلب ہمیں ہدایت کے راستے جو ہے اس سے کاٹ کر گمراہی کے راستے پر یا ضلالت اور بہت ہی سخت منزل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو کبیرہ گناہ جو ہے وہ سارے گناہ جو قابل گرفت ہیں، جن کی مذمت کی گئی ہے، جن کے بارے میں سزا کی گئی ہے، جس کے بارے میں وعیدیں کی گئی ہیں، جس کے لیے توبہ، اور توبہ خاص کر ہمیں یاد ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ جو ہے اللہ کی حقوق اللہ کے متعلقہ ہے، یا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے متعلقہ اگر ہے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی 3 شرطیں ہیں، اور کسی حقوق العباد کا کوئی معاملہ ہے، کسی اللہ کے ساتھ، اللہ کے کسی بندے کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا غلطی سے جس بھی طریقے سے، تو اس کے لیے توبہ کی 4 شرطیں جو ہیں، وہ چاروں شرطیں یا تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر توبہ ہوگی۔ اور اس میں جو سب سے اہم شرط جو ہے وہ تو ہے ہی کہ اس کی سزا جو ہے وہ قبول کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہ دہرانے کا عہد جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ کوئی اگر اپنے دل میں یہ رکھے کہ ہاں میں مطلب تھوڑا سا کر لیتا ہوں، بعد میں گناہ توبہ کر لوں گا، اور پھر یہ ایک ایسی عادت ہے جو اس گناہ میں مطلب انوالو کیے رکھتی ہے، وہ اس گناہ سے دور ہٹنے نہیں دیتی۔ تو یہ اپنے ذہنوں میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کس قدر پختہ ارادہ کیا ہے، خدا نخواستہ ہمارے اندر کچھ ایسی اگر کمزوریاں اور خامیاں ہیں، اور کچھ کمزوریاں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، یاروں دوستوں میں گپ شپ کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارے جانے انجانے میں بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ ظاہری طور پر تو صغیرہ گناہوں میں آئیں گے، لیکن جان بوجھ کر جو بات کرتے ہیں، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہوں، بڑے سارا کچھ کرتے ہوں، لیکن غیبت وغیرہ کے معاملات میں بڑے مزے لے لے کر، دلچسپی لے لے کر اگر مطلب مجلس میں، محفل میں اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر گپ شپ کریں گے، تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ چھوٹی بات تو نہیں، لیکن کس طرح سے ایک لذیذ کھانے کی طرح اس کو پھر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرنے والی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایسی ساری چیزوں سے جو جان بوجھ کر جو اپنے آپ کو
مطلب گناہوں میں انوالو ہونے والی جو چیزیں ان سب سے وہ بچا کر رکھتے ہیں. وہ والفواحش، اور بے حیائیوں سے بھی. بے حیائی جو ہے اس کے بارے میں بھی پہلے بھی کافی بات ہو چکی. ایک دو چیزیں ہیں جن کا آپس میں بہت گہرا تعلق بنتا ہے. ایک ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا ہے بے حیائی. بے حیائی جو ہے وہ در حقیقت اسی طرف لے کر جاتی ہے کہ اپنی شرم گاہیں جو ہیں وہ ان کو تحریک دیتی ہیں. ان کو وہ ان میں تحرک پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری. وہ جو ہے وہ بہت اہم ہے آج کل کے خاص کر دور میں. جس طرح سے سوشل میڈیا اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، مخلوط قسم کا سارے معاملات ہیں. اور عورتوں کا بے پردہ ہو جانا، اور پھر وہ کس طرح سے ایک ماڈل بن کر پوری سوسائٹی میں سب سچ دج کر آتی ہیں. اور مردوں کا بھی کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنا، اور پھر ان کو مطلب بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جن کا ہم اشارتاً یہاں پر تذکرہ کر دیں تو ہمارے لیے بھی کافی ہے کہ اس میں پردے کے سارے معاملات جو آ جاتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کے معاملات آتے ہیں، نظروں کی حفاظت کے معاملات آتے ہیں. چاہے وہ خفیہ ہوں چاہے وہ ظاہری طور پر ہوں. ایک انسان جو ہے اس کا اپنا جو ہے اپنی شرم گاہ سے پردہ جو ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہے اور سب کے سامنے تو یقیناً. بلکہ ہم نے سورہ نساء میں ہم نے دیکھا کہ عورت جو ہے وہ عورت کا دوسری عورت سے پردہ نہیں، لیکن مثلہن، اس کی اپنی ہی طرح کی عورت، یعنی نیک پاک باز عورت جو پردہ کرتی ہے اس کا پردہ جو ہے وہ پاک باز عورتوں کے لیے نہیں ہے. جو ناپاک عورتیں ہیں، ناپاک عورتیں یعنی کہ جو جو عورتیں بازاری قسم کی ہوتی ہیں، جو عورتیں مطلب جو پردے والی چیزیں جو ہیں ان کو پردے میں نہیں رہتے، فحش قسم کی گفتگو کرتی ہیں یا اس طرح سے بہت سارے میٹر، ان کے ذریعے ان کے ساتھ بھی عورتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود کر کے رکھنا. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جو ہے اس طرح کے میٹر جو ہیں وہ بہت سارے آ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے ساتھ یعنی عورتیں جو ہیں وہ ایسی عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، یہ بھی ان کے پردے کے حصے میں آ جاتا ہے. تو یہ فواحش جو ہے، بے حیائی جو ہے، یہ اور اس کے متعلقہ بہت سارے ایسے معاملات جو کہ پردے کے بھی ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کے بھی ہیں، اپنے نظروں کی حفاظت کے بارے میں بھی ہے. چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ سب کے سامنے ہو، چاہے وہ کسی کے ذاتی اپنی معاملات میں ہو، چاہے وہ اجتماعی گروہی سطح پر ہوں، سارے کے سارے میٹر جو ہیں وہ سارے کے سارے کور ہوتے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچا کر رکھتے ہیں، یہ دونوں در حقیقت بڑے کریٹیکل میٹرز ہیں. کبیرہ گناہ اور بے حیائی اجتماعی طور پر معاشرے میں بھی اور انفرادی طور پر ایک کسی فرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ کام ایسے کرتا ہے جس کا دوسرے دوسرے لوگوں کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں سے چپ چپا کر کرے، لیکن وہ اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ تو اس کے متاثر ہوتی ہے، اس کی آخرت جو ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور بے حیائی میں بھی سارے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے بچاتے ہیں، الا اللمم، سوائے صغیرہ گناہوں کے. یعنی صغیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جو بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، جو انجانے میں جو ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں انسان جو ہے وہ خود سے اس کی خواہش کر کے ان گناہوں کو نہیں کرتا ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی بات ہوئی مجلس میں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر گپ شپ کرتے ہوئے کسی کے بارے میں کوئی انسان کی اپنی کوئی ایسی سوچ افکار نہیں ہوتی، لیکن کسی نے کسی شخص کا تذکرہ کر دیا اور اس کے بارے میں ایسی کوئی بدگمانی کی یا کوئی ایسی بات کر دی جو ہو سکتا ہے کہ ناگوار گزرے. بعد میں مطلب باتوں باتوں میں ایسا بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نیک اور افضل کام جو ہے وہ کرنا چاہیے اس کو، وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، اور کچھ ایسے میٹر جو ہو جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے بہت سارے میٹرز ایسے ہوتے ہیں. اسی طرح سے دلوں میں خیال آ جانا بغیر کسی سوچ کے یا بغیر کسی اپنی کوشش کے، جو دلوں میں وسوسے جو ابھرتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی طرف بھی ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ بھی مطلب بہت اہم ہوتا ہے. لیکن جو کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کر رکھے، لیکن اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے، تو وہ بھی انشاءاللہ صغیرہ گناہوں میں ہے اور وہ بھی اس پکڑ سے محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ کی. لیکن
جس نے صحیح خالصتاً نیت کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا۔ تو انجانے میں کیے ہوئے، بھول چکے میں کیے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے بہت سارے میٹرز میں کچھ ایسے ہو جاتے ہیں سوائے اس کے، یعنی جس نے اپنے آپ کو برے اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو اب جو نیکی کے کام ہے، نماز وغیرہ جس نے ادا کی، تو وہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ جمعہ جس نے نماز پڑھ لی، جمعے کی نمازیں جو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان میں گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے نماز جو ہے اس کا انتظار کر کے اس کو ادا کرنے والا ہے، تو خاص کر نماز جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو نیکی کے کام جو مسلسل کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے، کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اس کے اوپر بڑا احسان ہے کہ اس کو خود اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے کیے ہیں، ان کو وہ ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے، ان کو وہ وائپ آؤٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسان کے اوپر۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے روکتے ہیں، ہاں صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں، یعنی کوشش تو ان کاموں میں ہے جو بڑے گناہ اور بے حیائیوں ہیں ان سے روکنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک جو ہے آپ کا رب وسیع مغفرت رکھنے والا ہے، یعنی کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو گیا تو اس کے لیے بھی اگر کسی نے توبہ کی، اس کے لیے بھی اگر کسی نے صحیح معنی میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اس کی سزا قبول کی، اس کو ہمیشہ نہ کرنے کا عہد کیا، پھر اس کے اوپر اس نے اپنے آپ کو قائم کر لیا، تو اور اس کے علاوہ جتنے بھی میٹر ہیں، جب بھی وہ توبہ کرے گا، جب بھی وہ صحیح معنوں میں توبہ کرے گا، ان ربک واسع المغفرہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا رب جو ہے وہ وسیع بخشش والا ہے۔ وہ تو ہر روز جو ہے صبح فجر سے پہلے جو وقت ہے، جو یعنی تہجد کا، رات کے آخری پہر میں جو ہے، وہ تو روز آسمان دنیا پر اپنے آپ کو نزول اور جلال فرماتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنا ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کو مجھ سے بخشوا لے، جو کوئی ہے جو اپنے گناہوں کو مجھ سے بخشوا لے اور مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں اور اس کے میں گناہوں کو بخش دوں۔ تو اللہ تو روزانہ ہاتھ پھیلا کر مطلب یہ آفر کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کرو، اپنے آپ کو جھکاؤ میرے سامنے، میں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا اور تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کروں گا۔ تو وہ تو بڑا وسیع بخشش والا ہے۔ ہم انسان جو ہیں وہی اپنے معاملے میں بڑے کمزور ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اتنی سی چھوٹی سی کوشش بھی نہیں کرتے۔ مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی جو روزانہ کی بنیاد پر ایک گرینڈ آفر جو لگی ہوئی ہے، اس آفر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ عالم، وہ خوب جاننے والا ہے، بکم تم کو، از انشاکم، جب اس نے پیدا کیا تمہیں، وہ تمہیں خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّا، اور جب تم تھے بچے، یا اجنہ جنین تھے، جب تم جنین تھے، ایمبریولوجیکل سٹیج میں تھے تم، فی بطون امہاتکم، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، وہ تو تمہیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ایک جنین کی حالت میں تھے، ایک جنین کی صورت میں تھے یا شکل میں تھے۔ اب اس آیت کے دو پہلو جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں، اور دونوں پہلو جو ہیں، اور دونوں پہلو میں سے پہلا پہلو جو ہے وہ تو اللہ کے علم کی طرف ایسے اشارہ کرتا ہے کہ ہم اس کو سمیٹ ہی نہیں کرتے، یا اللہ کے علم کی لامحدودیت جو ہے اس کی طرف بہت واضح طور پر ہمیشہ نشاندہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ عالم بکم از انشاکم من الارض، وہ تو خوب جاننے والا ہے تم کو جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے۔ اب جب اس نے، کب اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو، کوئی ایک انسان کے بارے میں ویسے جو ذکر ہو رہا ہے، لیکن انسان کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسی چیز پوری کائنات میں جب وہ اپنی شناخت ظاہر کرتی ہے، ایک تو چیزیں ہیں جو فکسڈ ہیں، جو زمین ہے، سورج چاند ستارے جو ہیں وہ اللہ نے تخلیق کیا ہے، وہ بحیثیت مجموعی ایک سورج جو ہے بحیثیت مجموعی ایک آبجیکٹ کے، یا چاند جو ہے، یا زمین جو ہے، یا باقی ستارے سیارے جو ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری روزانہ کی بنیادوں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے شناخت اپنی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے ان کی، جیسے کہ جانور ہیں، جیسے کہ پودے ہیں، جیسے کہ انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ
وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی تخلیق، ایک نئی نشانی، ایک نیا آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، انسان کی شکل میں ہو، یا چاہے پودوں کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، چاہے حشرات کی شکل میں ہے، چاہے دوسرے مائکرو بایولوجیکل جتنے مطلب آرگنزمس ہیں سارے جو ہیں، وہ جو نئی تخلیق اس دنیا میں ہوتے ہیں، وہ نئی تخلیق آج تو نہیں ہوئی، وہ کب سے ہوئی ہم تو اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایک پودے کی مثال لیتے ہیں ہم، کہ ایک پودا جو ہے وہ ایک بیج سے پودا نکلا، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہمارے سامنے تو ظاہر ہوا وہ پودا جو ہے، جب وہ بیج کو زمین میں بویا گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا اس پودے کی شروعات اسی وقت سے ہوئی جب وہ زمین میں بویا گیا؟ نہیں، اس کی شروعات تو پہلے، اس کی پوری پہچان، اس کی پوری آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ اس بیج میں موجود تھی، یعنی اس بیج میں اس پودے کا پوری شناخت جو ہے وہ موجود تھی۔ اب وہ بیج کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے کسی پودے سے نکلا وہ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بیج کی اپنی شناخت جو ہے وہ اس سے پچھلا پودا جو تھا وہ تھا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بیج کی اس کے پچھلے پودے میں موجود تھی۔ اب وہ پچھلا پودا کہاں سے آیا؟ وہ پچھلے پودے کے اوپر بھی پتہ نہیں وہ مطلب دسیوں بیسیوں یا سینکڑوں جو ہے بیج لگے ہوئے ہیں، ہر بیج کی شناخت جو ہے موجود ہے۔ اب وہ اس پودے کی جو شروعات ہوئی وہ بھی کسی بیج سے ہوئی تھی، اب وہ اس بیج کی بھی شروعات کسی پچھلے پودے سے ہوئی تھی۔ ایک تو ہم سنتے ہیں نا کہ انڈا آیا یا پہلے یا مرغی، یہ تو ہم مذاق کے طور پر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علم کو احاطہ کرنا جو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، کہ اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ نے کس چیز کو کب پیدا کیا، مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت اور پورے علم میں موجود ہے۔ اسی طرح سے انسان کی شناخت ہے، کہ انسان جو ہے اس کی اس کی شناخت کب ظاہر آتی ہے؟ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہم کہتے ہیں، پہلے حصے میں کہ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ ایک دوسری بات جو ہے بار بار ہم میں سے پہلے دہرا چکے ہیں، کہ انسان یا اس دنیا میں جتنی تخلیق ہو رہی ہے، جتنی زندگی اس میں پیدا ہو رہی ہے، وہ اسی زمین سے ہو رہی ہے، اسی مٹی سے ہو رہی ہے۔ اسی مٹی میں برکت اللہ تعالیٰ نے ایسے کی کہ اسی مٹی کی اجزاء کو مطلب مختلف انداز سے اکٹھا کر کے اس کی کوئی صورت دے کر اللہ تعالیٰ اس میں ایک زندگی کی روح پھونک دیتا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، جانور اور پودے اور ہر جاندار جو ہے اس دنیا میں موجود ہے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہے۔ درخت کے اوپر کسی پودے کے ساتھ جڑا ہوا ایک پتا جو ہے وہ بھی زندگی رکھتا ہے، اور وہ بھی اپنی ایک شناخت رکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتا جو ہے اس درخت سے یا اس پودے سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کو مطلب جس طرح سے ہم انسانوں کو موت آتی ہے اس طرح سے وہ پتے کو بھی موت آ گئی، کہ وہ اپنی جڑ سے یا اپنے مطلب پودے سے اکھڑ گیا۔ عبارت پوری کی پوری تو اس زمین سے تمہیں جب پیدا کیا جس نے، وہ جب تم نے پیدا کیا وہ اس وقت کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت کے اس آیت کے دوسرے اندر میں، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، جب کہ تم جنین تھے۔ جنین ہم اس کو کہتے ہیں، یہاں پر بچے کا مطلب کیا گیا، لیکن اس کا جو قریب مفہوم ہے وہ جنین ہے۔ جنین اسی طرح سے جن جو ہے وہ بھی اسی سے ہے، جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، اس کی وہ موجود تو ہے لیکن آنکھ جو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اسی طرح سے جنین جو ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ جنین اس کو کہتے ہیں، یا ایمبریولوجیکل اسٹیٹ میں۔ تو ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں کب اس کی پہچان شروع ہوتی ہے، کب اس کی موجودگی کا احساس شروع ہوتا ہے دوسرے انسانوں کو؟ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں امید سے ہوتی ہے، ماں امید سے ہوتی ہے، یا اپنی پیٹ میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت اس کی شناخت جو ہے وہ تھوڑی سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہ یہ ایک بچہ یا ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہے، یا دنیا میں اس سے پہلے کہاں ہے، وہ کہاں پر ہے، کیا آنے والا ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ آج سے وہ اربوں سالوں پہلے، یا جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ارواح کا سلسلہ کیا تب سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان جو ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا وجود جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کے دونوں پہلو جو ہیں، ان کو ملا کر جب دیکھا جائے تو انسان کی جو علم کی جو محدودیت ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور اللہ کے علم کی وسعت جو ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، کہ اللہ تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے ہر وہ چیز جو تمہارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ کب سے وہ اس کی پہچان اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے سامنے تو وہ اس وقت آیا جب وہ اس کی کچھ
ظاہر جو ہے اس کے سامنے تمہارے آنا شروع ہوا، یا تمہیں جب اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں یہ کوئی ایسی چیز، ایسی مخلوق، یا ایسا کوئی انسان، یا ایسا کوئی چیز ہے جو اس دنیا میں موجود ہے، تو اللہ تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ اس نے جو تم، جب جب سے تم کو پیدا کیا اس نے زمین سے، اور جب تم اس کے ماں کے پیٹ میں تھے، فلا تزکو، تو جب اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، یہ خاص کر انسان کی جب بات کریں کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری رگ رگ سے میں واقف ہوں، کہ تم جب اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا تھا، اور جب تم اس دنیا میں دھم کے، جب تمہارا اس دنیا میں ظہور ہو گیا، یا تمہاری دنیا میں ایک پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت جو ہے تمہیں دنیا میں مل گئی، تب بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح سے تمہیں جانتا ہے، تمہارا ظاہر بھی اور تمہارا باطن بھی۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو تمہارے ہر معاملے کو بھی جانتا ہے، تو ایسی صورت میں تم فلا تزکو انفسکم، تو تم مت پاکیزگی کا دعویٰ کرو اپنے نفسوں کی، اپنے نفسوں کی پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو۔ اب یہ آیت جو ہے وہ کنکلوڈ، یا یہ آیت کا متن جو ہے اللہ کے علم کا اور انسان کے علم کا موازنہ کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تم اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے پاک باز ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کوشش جو ہے وہی حتمی ہے، یا تمہاری اپنی ہی کوشش ہے جو سارا کچھ کر رہے ہے، تو یہ تمہارا خام خیال ہے، تمہارا وہم و گمان ہی ہے۔ تو تم اپنے منہ سے میاں مٹھی بننے کی کوشش مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جو تم صغیرہ گناہوں سے بچتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں، واقعی صغیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ گناہوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں تمہارے وہ صغیرہ گناہ۔ ظاہری طور پر چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن تم جان بوجھ کر اس کا مزہ لے لے کر ان کو، گناہوں کو کرتے ہو۔ ظاہری طور پر کیا وہ چھوٹے گناہ ہیں، یا تم نے ان چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں میں کنورٹ کیا، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کیا تم واقعی بے حیائیوں سے بچتے ہو، یا دوسروں کے سامنے پوز کرتے ہو بے حیا کہ میں بڑا پاک باز ہوں، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یعنی یہ بہت سارے ایسے میٹرز ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر تو بہت ساری گناہ جو ہے وہ چھپائے رکھتا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے میٹرز ہو جاتے ہیں کہ انسان اگر سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا پاک باز ہوں، یا میں بڑا نیکوکار ہوں، بڑا ہوں، یہ بھی اس کے تکبر کی نشانی ہو سکتی ہے، تو وہ بھی باعث پکڑ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا تم اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنو، سمپل الفاظ میں یہی ہے کہ تم اللہ سے اپنے عمل کو نہیں چھپا سکتے، لہٰذا اللہ کے سامنے تم تو بالکل مطلب واضح ہو، بالکل بالکل عیاں ہو، اللہ سے تم نہیں چھپا سکتے، لہٰذا تم پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو۔ اس کے اور بھی بہت سارے مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کو نماز پڑھتا ہے تو خام خواہ سے دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو ریاکاری سے بچنا اپنے آپ کو، یہ بہت اہم پہلو جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر تم کہیں خرچ کرتے ہو تو اس میں بھی تمہارے ریاکاری کا عنصر نہ آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مطلب ظاہر کرو، لیکن کہتے ہیں کہ فرض صدقات جو ہیں ان کو تم ظاہر کر کے دو اپنے بچوں کی، یا دوسرے لوگوں کی ترغیب کے لیے، لیکن جو نفل صدقات جو ہیں وہ اس انداز سے کر دو کہ دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہاں، اپنی اولاد کی ترتیب وغیرہ کے لیے، تربیت وغیرہ کے لیے، ایسے معاملات میں بھلائی کی نیت سے، بھلائی کو پھیلانے کی نیت سے بہت سارے میٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن ریاکاری کرنے کے لیے، دنیا میں نام بنانے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کچھ اس طرح کے میٹر کرو گے، تو اس کے لیے یہاں پر واضح طور پر کہہ دی کہ اللہ تمہیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، لہذا تم جو کام کرتے ہو اس کے مطابق تمہارا حصہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا۔ لیکن اگر تم نے تکبر کیا، غرور کیا اپنے کسی عمل کے اوپر، تو وہ تمہارا تکبر اور غرور جو ہے وہ بھی تمہارے ظاہری طور پر اچھے کاموں کو برائیوں میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ تو لہذا تکبر، غرور اور ریاکاری اور اس طرح کے جتنے میٹرز ہیں ان سے تم پکو، تم اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ وہ عالم، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، بمن اتقا، اس کو جس نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی تمہارے تقوی کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور یہ تقوی جو ہے وہ در حقیقت دل کی نیت سے مضبوط ہوتا ہے، یا دل کی نیت کا ہی نام ہے کہ کتنی اچھی نیت اور کتنے اچھے ارادے کے ساتھ کوئی نیک کام کرتا ہے۔ ظاہری طور پر کوئی اگر دکھاوا بھی کر رہا ہے، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو لگے کہ یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، ہمارے اندر یہ بھی ایک پائی جاتی ہے کہ کوئی اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، کوئی اچھی کوئی
کوئی تعلیم دیتا ہے یا کوئی ترغیب دیتا ہے یا اس طرح سے معاملات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو دکھاوا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کس قدر اچھی نیت سے کام کر رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو، پرہیزگاری کو، تمہارے دلوں کی نیت کو، ارادے کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے تم نہیں چھپا سکتے. ہاں، تم اپنے آپ کو ضرور ڈٹا کر رکھو کہ تم نے بڑے گناہوں اور بے حیائی جو ہے ان کاموں سے بچنا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ تمہارے تقوی کی وجہ سے، تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات میں ہمارے بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو رات کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یقیناً بات کرتے ہوئے اسکپ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری وسیع جو باتیں ہیں وہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اجازت چاہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی سب کو دعاؤں میں ضرور جا رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص آسانی اور خاص ہماری مدد اور رہنمائی کرے. ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ خاص ہمیں ہدایت اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبائر سے، اسم اور کبائر الاسم کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں دور رکھے، بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا کرے کہ ہمارے معاملات میں کون سے ایسے معاملات ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بھی بچا سکیں. ہمارے دیگر معاملات میں جو ہماری حاجات ہیں، نیک حاجات اور خواہشات، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے، ہماری خاص مدد فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اور جس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی اور سارے عزیز و اقارب مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شفیق صاحب. جی جزاک اللہ خیر. بس سلام دعا جو جی کی جی تھی میں نے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یا